بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ليلة القدر خير من ألف شهر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور ليلة القدر کو ان راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے. اس کا حکم خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے اور ہم لوگوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنا نصیب فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور وہ ملائکہ کے ہجوم کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں جاگ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو تو وہ ان سے مصافحہ کر لیں. اور حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کے جلو میں اترتے ہیں، ان کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو کوئی کہیں بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اس کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام مصافحہ بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اعزاز ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ ملائکہ دنیا میں آ کر اعلان کرتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، ان لوگوں کو بشارت دیتے ہیں جو اللہ کے سامنے عز و زاری میں مشغول ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، نمازوں میں مشغول ہیں، اور اس کے بعد جب رات پوری ہو جاتی ہے تو حکم ہوتا ہے واپس چلو. تب سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے امت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. البتہ 4 قسم کے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ان میں سے ایک وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو. اس لیے شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور اس میں مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ شخص جس کا اپنے والدین سے تعلق ٹھیک نہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے وہ دل میں فوری ارادہ کر لے. میسر ہے تو ان سے معافی چاہے، ان سے معاملہ ٹھیک کر لے، ورنہ تو نیت کر لے کہ فوراً جب میری ان سے ملاقات ہوگی، جب میں پہنچوں گا توبہ کرتا ہوں اور اس وقت ان سے معافی بھی مانگ لوں گا، اپنے لیے رکاوٹ کو دور کر دے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو شخص شراب کا عادی ہو. شراب کا حکم عام حالات میں بھی اسلام میں ایسا ہے جیسے پیشاب کا حکم ہے. اگر پیشاب کا قطرہ بدن سے لگ جائے، کپڑے میں لگ جائے، تو ایسا ناپاک ہے کہ اس کپڑے کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتا، آدمی دھونا پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر شراب لگ جائے اس کو بھی دھونا پڑتا ہے. اس کا حکم ایک ہے. جب ظاہری نجاست بھی اس کی ایسی ہے تو باطنی نجاست بھی بہت بڑی ہے. اس لیے جن سے ایسی کوتاہی ہوئی ہو وہ بھی توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے بھی وہ پکا ارادہ کر لیں کہ ایسی غلطی کے قریب بھی نہیں جائیں گے.
اسی طرح سے تیسری قسم فرمائی کہ وہ شخص جو قطع رحم کرتا ہو، تعلق کا ختم کرتا ہو، رشتہ داری کا، بلا وجہ معمولی باتوں پر لوگ تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ کہیں دعوت میں زیادہ اچھا اکرام نہیں ہوا تو اسی بہانے ختم کر دیا، کہیں کوئی حاجت پڑی نہیں پوری ہو پائی تو اسی پر تعلق ختم کر دیا، کہیں کسی بات پر کہیں کسی بات پر۔ تو ایسی چیز ہے یہ جس کی وجہ سے شب قدر کی مغفرت میں بھی رکاوٹ آتی ہے۔ تو اس لیے آدمی ارادہ کر لے کہ ایسی حرکت مجھ سے اگر صادر ہوتی ہے تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں، تاکہ مغفرت کی رکاوٹ میں مغفرت کے درمیان میں آنے والی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جس شخص کے دل میں کینہ ہے۔ کینہ بہت بڑی بیماری ہے دل میں کسی کی طرف سے، یہ بغض، کینہ، حسد، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ اس سے آدمی بلا وجہ اپنے آپ کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر مختلف انداز کی نعمتیں آتی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر جلنا، ان پر حسد کرنا، اس پر بھی بہت ہی زیادہ نقصان آدمی اپنا ہی کرتا ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے دل میں تمہارا حسد ہے تو اس کو کوئی نئی سزا دینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ حسد کی آگ سے وہ خود ہی جل رہا ہے، اب تم اس کو کیا مزید سزا دو گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے، جلا ڈالتا ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نیکی، روزہ نیکی ہے، تلاوت نیکی ہے، تراویح نیکی ہے، تسبیحات نیکی ہیں، ذکر و اذکار نیکی ہے، صدقہ کرنا نیکی ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیکی ہے، کسی کے کام آیا، کسی کی حاجت پوری کرنا نیکی ہے۔ تو فرمایا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، تو کمائی ہوئی نیکی آدمی کی ضائع ہو جائے کیا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے دل میں کسی کا کینہ رکھنا، یہ کینہ جب آدمی کی مغفرت میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس لیے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ صاف دل بہت ہی کام آنے والی چیز ہے، اور یہ دل اسی لیے صاف رکھنا ہے کہ اس میں اصل اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو آسانی سے اللہ کی محبت اندر آ جاتی ہے۔ جیسے کسی مہمان کو گھر بلانے کے لیے سب چیزوں کی صفائی کرنی ہوتی ہے، گندگی نہیں رکھتا آدمی، صفائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک کو اپنے قلب میں بسانے کے لیے اللہ کو دل کو ان تمام آلائشوں سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کینے سے بھی دل کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ شب قدر کی مغفرت میں رکاوٹ ہے، تو کیا فائدہ ہے کہ آدمی خود ہی مغفرت میں رکاوٹ پیدا کر دے۔ اور یہ معاملہ قرآن پاک نے بھی اس کو بتایا، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں نازل ہوتے ہیں اس رات میں، اور اس مبارک بادی کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ، اس اچھے پیغام کے ساتھ، پھر صبح ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک یہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اور صبح کے وقت جب ملائکہ جاتے ہیں تو وہ خوشی کا پیغام دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی شب قدر کی برکات نصیب فرمائے۔ اس لیے ان راتوں میں 2-3 راتیں ہی کل باقی رہ گئی ہیں ہمارے یہاں، چونکہ آج یہ 27ویں رات ہے، پھر 28ویں اور 29ویں رات، اور اگر ہوا تو 30ویں رات، ورنہ تو یہی 2-3 راتیں ہیں بچی ہوئی۔ ان کی قدر کر لینی چاہیے اور ان میں اللہ سے مانگنا چاہیے، ان راتوں کو عبادات میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان راتوں کی قدر دانی نصیب فرمائے، اور جو چیزیں مغفرت میں رکاوٹ ہیں اللہ پاک ان چیزوں سے ہمیں حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے دربار میں دعاؤں اور عبادات کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو قبول فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ